اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم ماہ شعبان کی فضیلت اور شب برات کی فضیلت کو جانیں گے۔ ماہ شعبان اور نصف شعبان یعنی شب برات کے حوالے سے بہت سی احادیث اور روایت موجود ہے۔ بخاری شریف، ترمذی، ابن ماجہ سے لے کے صحاح ستہ کی روایتوں میں ماہ شعبان کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے اور اس میں روزہ رکھنے کی برکتیں بھی بتائی گئی ہیں۔ تو اس کی کئی ساری دلائل ہیں۔ بخاری شریف میں اس کی دلیلیں ہیں، ترمذی شریف، ابن ماجہ اور بہت ساری مسند میں بھی موجود ہے۔ میں ان احادیث کی کتابوں کا حوالہ اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ ہمارے معاشرے میں شب برات کو بدعت کہا جا رہا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ شب برات ایک عام سی رات ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں اسکولز کالجز میں میں نے خود بھی اس سے فیس کیا کہ بہت سارے لوگ اسکولز میں کالجز میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، اس میں خاص طور سے عبادت کرنا، قیام اللیل کرنا، اس کے اگلے دن روزہ رکھنا، یہ سب بدعت ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم جانیں گے صحیح احادیث کی روشنی میں کہ یہ سنت مبارکہ ہے اور اس کی تاکید جو ہے بڑے بڑے صحابہ نے ان احادیث کو روایت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے بڑے بڑے صحاباؤں نے ان احادیث کو روایت کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم جانیں گے اور مکمل یقین بلا کسی شک و شبہ کے اس رات میں عبادت کریں گے، قیام اللیل کریں گے اور اس کے دن میں روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہم پہلی حدیث کو سمجھتے ہیں۔ صحیح بخاری جلد اول صفحہ 24۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اہتمام کے ساتھ رمضان المبارک کے علاوہ پورے مہینے کے روزے رکھتے، شعبان کے علاوہ۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیا فرما رہی ہیں کہ اتنے اہتمام کے ساتھ رمضان المبارک میں جس طرح پورے اہتمام کے ساتھ روزے رکھے جاتے ہیں، اس کے علاوہ صرف شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے علاوہ لگاتار 2 مہینے روزے رکھتے ہوئے کبھی نہیں پایا، کبھی نہیں دیکھا۔ تو لگاتار روزے رکھتے ہوئے شعبان اور رمضان میں جس طرح آپ لگاتار روزے رکھتے، مسلسل روزے رکھتے، اس طرح کسی دوسرے مہینوں میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو ماہ شعبان کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ
مسلسل پورا مہینہ روزہ رہتے، اور چند میں آئے ہے کہ کثیر تعداد میں آپ نے روزے رکھے، اور شعبان کے اس طرح روزے رکھتے کہ رمضان کے روزوں سے جا ملے، یعنی آخری کے روزے، پھر شروع کے بھی روزے، اور خاص طور سے نصف شعبان کا روزہ، 15ویں دن کا روزہ۔ اور یہ جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یہ ترمذی شریف میں کوٹڈ ہے، جلد اول اور صفحہ 155 میں۔ تو ہم نے جانا کہ ماہ شعبان کی روزوں کی کیا فضیلت ہے۔ اب ہم اس کی حکمتیں جانتے ہیں کہ علامہ عینی نے اس کی حکمتیں بیان کی، 4 حکمتیں بیان کی۔ پہلی حکمت یہ کہ رمضان کی تعظیم اور اس کی تیاری ہو، یعنی کہ رمضان المبارک اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کی تعظیم میں ایک مہینہ پہلے سے روزے رکھا جاتا ہے، اور اس کی تیاری روحانی تیاری ہوتی ہے، جیسے کہ ہمارا روزہ رکھنے کا مقصد رضائے الہی ہوتا ہے، تقوی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ روزے رکھنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم میں تقوی حاصل ہو، تو اس کی تیاری کرنے کے لیے ایک ماہ قبل بھی روزہ رکھا جاتا ہے۔ اور دوسری حکمت یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، یعنی کہ اس لیل شب نصف شعبان جسے کہتے ہیں، لیلۃ البرات، اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اسے لیلۃ البراء کہتے ہیں، لیل شب نصف شعبان کہتے ہیں۔ اسے لیلۃ البراء کیوں کہتے ہیں، برات یا براء کہتے ہیں نا، تو اسے کیوں کہتے ہیں انشاءاللہ ہم اسے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قول سے سمجھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ براء کا مطلب ہوتا ہے بری ہونا، یعنی چھٹکارا پانا۔ تو اس رات جو برات ملتی ہے وہ 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تو بدبختوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، ایک برات بدبختوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ گویا کہ اللہ پاک فرمانے کی میں نے چاہا کہ تم ہدایت پاؤ، لیکن تم اس کے قابل نہیں ہو، تم جو چاہے کرو، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جسے اللہ پاک ہدایت نہ دے وہ کس طرح ہدایت پا سکتا ہے؟ تو اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ دوسری برا ہوتی ہے خدا کے دوستوں کو، یعنی کہ اولیاء اللہ کو، اللہ والوں کو ذلت و خارصہ ملتی ہے، خارصہ ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ انہیں ذلیل اور رسوا ہونے سے بری کر دیتے ہیں، انہیں چھٹکارا دلا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ تیسری حکمت کیا ہے، اسے ہم ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں کہ میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے شب برات کا روزہ چھوڑا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس رات جب اللہ کے حضور بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس وقت اسی کے ساتھ ایک اور رجسٹر بھی ہوتا ہے، ایک رجسٹر بھی فرشتوں کو دیا جاتا ہے۔ اس رجسٹر میں آنے والے سال میں مرنے والے مرحومین کے نام لکھے ہوتے ہیں، حضرت عزرائیل علیہ السلام کو پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ جو مرحومین کے نام ہیں وہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب رجسٹر یہ پیش ہو اللہ کے حضور تو اس میں اگر میرا نام لکھا ہوا ہو تو میں اس وقت روزے کی حالت میں رہوں۔ یہ تیسری حکمت بیان کی۔ تو اس میں دیکھیں ہمیں 2 اس رات کی فضیلتیں ملی، کہ ایک تو اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ
موت جو اس 15ویں شب سے آنے والے 15 شعبان تک جتنے بھی لوگ انتقال کرنے والے ہوں گے ان کے نام اس رجسٹر میں ہوں گے، اور وہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا۔ اور چوتھی حکمت یہ ہے کہ ہر مہینے کے 3 روزوں کا جمع ہونا، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا کہ آپ کم از کم 3 روزے ہر ماہ رکھتے، تو وہ 13، 14 اور 15 ہوتے، تو اس میں بھی جو 14 ہے اسے نصف شہر کہلاتا ہے وہ، تو اس میں بھی 15ویں شب کا ذکر ہے۔ اب کچھ لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا، تو وہ کس کو منع فرمایا اور کیوں منع فرمایا یہ اب ہم جانتے ہیں کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جلد اول صفحہ 155 155، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں۔ تو آپ بتاتے ہیں کہ جس کو مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا، تو اس کا مفہوم علماء سمجھاتے ہیں کہ جس کو روزہ کمزور کرتا ہے، یعنی کہ جس کے پاس اتنی قوت نہ ہو، کیونکہ شعبان المعظم کے بعد رمضان الکریم کا مہینہ ہے اور رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، تو اگر وہ شعبان کے روزے مسلسل رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار پڑ جائیں، اگر جن کو روزہ کمزور کرتا ہے اگر وہ مسلسل شعبان میں روزہ رکھیں گے تو رمضان میں جو کہ فرض روزے ہے اس میں کہیں وہ کمزور نہ ہو جائے، اس کا پورا اہتمام نہ کر پائے، اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر رحم کرتے ہوئے فرمایا کہ تم روزے نہ رکھو۔ اور یہ جس طرح ہماری عیدین ہوتی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اسی طرح فرشتوں کی بھی عیدیں ہوتی ہیں، ان کی عیدیں ہوتی ہیں شب برات اور شب قدر، اور اس رات بے شمار لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اس کو ہم ایک حدیث سے سمجھتے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، یہ حدیث ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی ہے، صحاح ستہ کی روایت ہے، ترمذی میں صفحہ 154 میں ہے اور ابن ماجہ میں صفحہ 99۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پہ نہ پایا، تو آپ باہر نکلی اور دیکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان سے لوٹ رہے ہیں۔ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، تم نے کیا سوچا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھی کہ آپ کسی دوسرے زوجہ کے پاس ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بتایا جاتا ہے کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بہت زیادہ بال ہوتے ہیں، تو ایک مثال سے سمجھایا گیا کہ ان کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کی جائے گی اس رات میں۔ اب یہاں پر 2 چیزیں قابل غور ہے، ایک قول نبی اور ایک عمل نبی۔ قول نبی تو یہ ہے کہ اس رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت ہوگی، اور عمل نبی یہ ہے کہ آپ بقیع کے قبرستان سے لوٹ رہے ہیں، تو یعنی کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اس رات کو قبرستان جانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اب میں نے
جو سورہ دخان کی آیت پڑھی اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، قسم ہے کتاب مبین کی، بے شک نازل فرمایا ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں، بے شک ہم ہیں خبردار کرنے والے، اسی میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر حکمت والے کام کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے کی یہ وہ لیل ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکمت والے کام فرماتے ہیں، کام کو بانٹ دیتے ہیں۔ تو یہ جو رات کا اس میں ذکر ہے، یہ شب برات سے مراد ہے۔ تو شب برات کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکمت والے کام کو بانٹ دیتے ہیں، حکمت والے کام کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے جانا کہ اعمال کا پیش ہونا اور مرحومین کا وہ ہونا، اور رزق بانٹا جاتا ہے۔ اب اس رات کے حوالے سے مولا علی کرم اللہ وجہ نے ہمیں نصیحت کی کہ نصف شعبان کو روزہ رکھو، اور آپ نے بتایا کہ اس شب اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ندا دیتے ہیں کہ کیا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کو میں مغفرت عطا کروں، کیا ہے کوئی رزق طلب کرنے والا جس کو میں رزق عطا کروں، کیا ہے کوئی بیمار، کیا ہے کوئی مصیبت زدہ، کیا ہے کوئی عافیت کا طلبگار۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ندائیں دیتے ہیں حتیٰ یطلع الشمس، یعنی کہ شمس کے طلوع ہونے تک یہ ندائیں جاری ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس رات میں کثرت سے ہم دعائیں مانگیں، مغفرت کی، رزق میں برکت کی، رزق میں کشادگی کی، اور بیماری جو بیمار ہے ان کے لیے شفا مانگیں، عافیت مانگیں۔ اور اس رات سب کی مغفرت ہوگی سوائے مشرک کی، بدکار کی یعنی زناکار جو ہوتا ہے اس کی، اور شراب پینے والے کی۔ ان کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی مغفرت طلب کریں، جو بھی رزق طلب کریں، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نوازتے ہیں۔ اب اس رات کے حوالے سے امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ اس رات کو کس طرح گزاریں۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، یعنی کہ اگر مغرب 6 بجے ہے اور فجر 4 ساڑھے 4، تو اس کے تین سیشنز بنانا، پھر 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، اور پہلے حصے میں اپنے نانا جان پر درود پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں، پہلے حصے میں صرف درود پڑھتا ہوں۔ یہ بے شک بہت ہی بہترین عمل ہے، کیونکہ ہم کوئی بھی عمل کریں، ہم نماز پڑھیں یا قرآن پڑھیں، ہم یہ گارنٹی کے ساتھ بول نہیں سکتے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہوگا، لیکن جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تب ہم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے شک قبول فرماتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم بھی اس سنت مبارکہ کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور دوسرے حصے میں استغفار پڑھنا، کیونکہ یہ مغفرتوں کی رات ہے، تو انشاءاللہ ہم استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں گے۔ ہم جو استغفاریات ہیں وہ پڑھیں گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبہ استغفر اللہ، یا جو بھی یاد ہے ہم وہ استغفار پڑھیں گے۔ اور تیسرے حصے میں نماز اور نوافل، یعنی کہ امام حسن علیہ السلام تیسرے حصے میں نمازیں پڑھتے، نوافل پڑھتے، اور حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جائے تب تک آپ یہ نوافل پڑھتے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ امام حسن علیہ السلام کے سنت کے مطابق اس رات کو گزاریں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں
کہ 4 ایسی راتیں ہیں جو کہ بہت مقبول ہوتی ہیں، اور ان میں چاہتا ہوں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کروں، قیام اللیل کروں، دعائیں مانگوں۔ وہ 4 راتیں کون سی ہیں؟ ایک عید کی رات یعنی کہ چاند رات، اور عید الاضحیٰ کی رات یعنی کہ عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے والی رات، اور نصف شعبان کی رات، یہاں پر بھی نصف شعبان کی رات کا ذکر کیا گیا، اور رجب کی پہلی رات۔ یہ 4 راتیں بڑی مقبول ہوتی ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ ان میں عبادت کرنی چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہمیں اس کی فضیلتوں سے نوازے، اور ان میں صحیح سے عبادت کرنے والا بنائے، اور ان میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین۔